قرآن مجید کے حوالے سے وہ کہ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ جو بحث چھیڑ دی گئی، علماء سمجھ سکتے تو اس بحث کو ختم کرنے کے لیے ایک لفظ بہت آسان ہے، عام فہم ہے، سنت رسول سنت صحابہ، کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ سنت رسول کی اصطلاح سے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کے سلسلے میں، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کے سلسلے میں، جس طرح سے ہم زندگی کے تب کھانے میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، وضو کرنے میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، سونے میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، سفر میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، یہ جانتے ہیں نا لوگ، جاننا بھی چاہیے۔ لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کے سلسلے میں کیا طریقہ تھا، یہ بھی جاننے کی چیز ہے نا۔ تو سنت رسول سنت صحابہ یہ ہے کہ سنت رسول یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک آیت بھی زندگی میں کبھی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھی، کسی ایک صحابی نے ایک آیت قرآن مجید کی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھی، نہیں سنی۔ اس پر تو سب کا ایمان ہے نا کہ سنت رسول قرآن مجید کے سلسلے میں سنت رسول کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے سننا، سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے پڑھنا۔ سنت صحابہ قرآن مجید کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پڑھنا۔ لیکن یہاں پر بھی شیطان بڑی آسانی کے ساتھ مطمئن کر دے گا کچھ لوگوں کو، لیکن حقیقت نہیں بدل سکتی۔ مطمئن کیسے کر دے گا کہ ان کی زبان عربی تھی، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو اس لیے وہ پڑھتے تھے، سنتے تھے، سمجھ لیتے تھے۔ لیکن یہ اس وقت سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کہ یہ طے ہو جائیں کہ قرآن مجید صرف عربوں کے لیے نازل ہوا ہے، صرف عربی زبان کے بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے، کیا کوئی یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ قرآن مجید صرف عرب والوں کے لیے نازل ہوا؟ کیا یہ ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا، تمام قوموں کے لیے نازل ہوا؟ تو تمام قوموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے اسی طرح سے قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے جس طرح سے اللہ کے رسول پڑھتے تھے، ادھر پڑھتے تھے ادھر ان کے دل میں اترتا تھا، دماغ میں اترتا تھا، ادھر صحابہ کرام پڑھتے تھے ادھر ان کے قرآن مجید دل میں اترتا تھا، دماغ میں اترتا تھا، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اپنی زندگیاں بدل دیتے تھے۔